لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین کرام خوش آمدید. آج یوم حج کی یہ خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ، اور یہ وہ مناظر ہیں کہ جو لوگ اب اس وقت میدان عرفات کی طرف رواں دواں ہیں. بہت سے لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور یہ مناظر سال کے اسی دن دیکھنے کو ملتے ہیں جب یوم عرفہ لوگ منا میں رات گزار کر اللہ رب العزت اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کی استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، رب کی رحمت طلب کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. بہت سے احباب وہاں پر حاضر ہیں. ہماری جان پہچان، آپ کی جان پہچان میں بہت سے لوگ وہاں حاضر ہوں گے، اور اس وقت جو وہاں پر موجود ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر رہنے دیا جائے. چند لمحات ہم نے لیے ہیں. ایک ایسی بہت مبارک شخصیت اس وقت میدان عرفات میں ہے. ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہاں کے کچھ حالات، کچھ کیفیات بتائیں، ان کی کیا کیفیت ہے اور لوگوں کی کیا کیفیات ہیں. کرما والا شریف جو بہت بڑا آستانہ ہے، ان کے آپ زیب سجادہ ہیں حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام قبلہ صاحب. قبلہ ایک تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. حج آپ کا الحمدللہ وقوف عرفات، آپ ماشاءاللہ میدان عرفات میں ہیں اس وقت. کچھ کیفیات ذکر کیجئے. وہاں لوگوں کا ایک ہجوم ہے، ایک جم غفیر ہے، لوگ اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کیا کیفیات ہیں وہاں کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے قبلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیو ٹی وی کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری عزت افزائی فرمائی. بڑی محبت ہے. میدان عرفات سے کال لے کر ہماری آواز کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے تھوڑے سے خیالات کو، گریہ ازاری کو، ٹھٹے ٹھٹے آنسوؤں کو مختلف لوگوں تک پاکستان کے اس معتبر ترین نیوز، معتبر ترین اسلامی چینل کیو ٹی وی کے ذریعے پہنچانے کا موقع فراہم کیا. تو اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام اور آپ کی خدمت میں خصوصی سلام. وعلیکم السلام. گزارش یہ ہے کہ آج جو ہے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ایک انعام، بہت بڑا اکرام اپنے بندوں کے لیے. علیہ السلام سے دیکھتے سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور پھر میرے آقا، اور آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. جی ہاں. شکل میں بیت المعمور کے بالکل نیچے اللہ نے اپنے گھر کا حکم دیا تعمیر کا. فرشتوں نے پہلے تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام نے. تو کیفیات یہی ہے جو حدیث پاک مفتی صاحب نے بیان فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت یوم العرفہ کے دن زیر عرش اپنے فرشتوں کو اکٹھے کرتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ، آج 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور یہ عرفات کا میدان ہے، یہ لوگ میرے محبوب کی امت سے یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سفید لباس میں، داڑھی اٹی ہوئی، سر کے بال مٹی سے اٹے ہوئے، اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو سب فرشتے جو ہیں یہ وہی فرشتے جنہوں نے کہا تھا یا اللہ کریم تو کس کو اپنا نائب بنایا ہے، تو یہ مقبول ریزی کرے گا اور یہ فساد پھیلائے گا، وہ سب یک زبان ہو کے کہتے ہیں، کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ سارے کے سارے لوگ تیری محبوب کی امت سے صرف اکٹھے ہوئے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا، حکم فرمائے گا، خوشخبری دے گا، بشارت دے گا. بشارت دیتا ہے، حضور کے حدیث کے لفظ ہیں، آپ رب نے فرمائے گا فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ جو میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے میدان عرفات میں اکٹھا ہوا ہے، اللہ سب کو میں نے معاف کیا. اللہ سب کے گناہ جو ہے وہ میں نے معاف کیا. واہ واہ. اس تجربے کے ساتھ ہم سب پرشار ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب بھی ہیں، آپ ان سے بات بھی کریں گے انشاءاللہ. سب حاجی حضرات. اچھا ڈاکٹر صاحب سے بھی بات اگر ہو جائے، اگر آپ. تو الحمدللہ اس تجربے کے ساتھ پرشار ہیں اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور آج بہت بڑا یعنی کہ دن ہے، مبارک برکت کا دن ہے، معافی کا دن ہے. تو یہ کہ علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر
غلام محی الدین نقشبندی جی صاحب یہ بھی ہمارے دل میں بستے ہیں آپ کی طرح یہ بھی دل میں بستے ہیں۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب بھی وہیں پر تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کیفیات ہیں؟ ابھی تو لوگ آ رہے ہیں، منا سے چل پڑے ہیں اور میدان عرفات میں ابھی تو میرا خیال ہے آدھے لوگ بھی پہنچے نہیں ہوں گے، صبح کا وقت ہے، وہاں یہاں 11:15 ہو رہے ہیں تو وہاں 9:15 ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ محترم تسلیم صابری صاحب۔ کچھ انتظامی امور کی وجہ سے اس مرتبہ سعودی گورنمنٹ نے رات کو ہی قافلے یہاں پہ بھیج دیے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ جوک پر جوک یہاں آ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ان کی زبانوں پہ ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ بابرکت امر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ تسلیم بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے وہ فرامین آج بھی ہمیں اشبار کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص آخری لمحات میں جب تھے دنیا سے جاتے ہوئے تو آپ نے یہ روایت بیان کی تھی، کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مجھے دعوت اسلام دی تو میں نے عرض کی حضور میری ایک شرط ہے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ جی میں نے عرض کی حضور میں مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اللہ سرکار نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے ہونے والے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت بھی پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بھی پچھلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تسلیم صاحب یہاں پہ آ کے جو ہم لبیک کہتے ہیں نا، لبیک، یہ جو پریزنٹ یہاں پہ آ کے پریزنٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو کلاس میں جب حاضری لگتی ہے تو پھر وہی کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، ہاتھ اٹھا کر بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ واہ واہ واہ، ضیوف الرحمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ کریم نے آج مجھے بڑا لطف آیا، صبح تہجد کے وقت وضو کرنے گیا تو فیصل آباد کا ایک حاجی وہاں پہ کہہ رہا تھا بڑے ایک انداز میں، اس نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی پرونا آئے نا، پنجابی میں ساڈے ال پرونا آئے تے ساری کوشش ہوندی ہے انہوں راضی کر کے بھیجیے۔ کیا بات، تے اساں رب دے ہاں تے جنہیں سانو یہ ول سکھائے نے مہمان نوازی دے، واہ واہ کتنا لاجپال تے کریم ہوئے گا۔ کیا بات، وہ کریم ہے۔ میرے ساتھ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں جو میدان عرفات میں آئے اور پھر رب کی رحمت سے مایوس ہو کے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہ بندے تو مجھ سے آ کے ناراض ہو کے جا رہا ہے، یہاں پہ آ کے مایوس ہو کے جا رہا ہے، تو میری رحمت کم ہے کوئی؟ یہاں سب مغفرت کی بھیک لینے کے لیے آئے۔ بہت شکریہ۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے ایک مرتبہ پھر مبارکباد، آپ کو بھی۔ اگر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا آپ کے قبلہ صاحب، میرے والد صاحب پروفیسر ڈاکٹر پیر سید جمیل الرحمان شاہ صاحب بہت پیاری ایک پیاری مثال کے ساتھ اس پرچے کو یوں سمجھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کا جو اصول ہوتا ہے، ضوابط ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، روایات کی، کسٹم کی، ویلیوز کی۔ تو ایک بندہ کسی کشمیر کے علاقے سے خانہ کعبہ کے سامنے آیا اور دروازے کے سامنے اپنی جولی پلا کے یوں عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ ہماری قوم میں، ہمارے علاقے میں یہ روایت ہے کہ کوئی ہمارا جانی سے جانی، بڑے سے بڑا دشمن ہمارے گھر پہ چل کے آ جائے تو ہم اس کا گناہ نہیں دیکھتے، اس کو معاف کر دیتے۔ تو یا اللہ مجھ سے بڑا کون ہوگا، اور میں چل کے تیری بارگاہ میں آؤں گا، آیا ہوا تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ تو میرے گناہ معاف فرما۔ قبلہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر شاہ صاحب، قبلہ آپ سے، ڈاکٹر صاحب سے بھی، ہم سب کی جانب سے، سٹاف، یہ تو وہ لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں میں سب حاجی صاحب کے لیے، سب کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، وہاں نام لے کر دعا فرمائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارا تعلق جوڑ دیا ان میدان عرفات میں جو اس وقت خوشبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی بخشش کا مجدہ آ چکا ہوا ہے، وہ لوگ وہاں پر اس وقت تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب، کیا منظر ہے کہ وہاں پر ہر شخص اپنی کیفیت میں رو رہا ہے، بعد قریب میں کوئی سوڈان کا بیٹھا ہے، کوئی لیبیا سے آیا ہے، کوئی شام سے آیا ہے، کوئی عراق سے آیا ہے، کوئی امریکہ، کوئی یورپ، مسلمان تو پوری دنیا میں بستے، کہاں کہاں سے آئے، کیا منظر ہوگا؟ آپ سوچئے نا کہ یہاں بیٹھے
صرف وہاں کے لوگوں کی آواز سنی ہم، آواز سن کے ہماری کیفیات اس وقت بے قابو ہو رہی، ہاں اللہ، مچل رہے ہیں۔ تو اور وہ ہے بھی سید زادہ، جو سید زادہ بے شک عالم دین بھی، سید زادے بھی، جی اور ماشاءاللہ دونوں نے بہت خوبصورت پیغام دیا، جی ہاں۔ بڑا ایمان افروز کلمات تھے۔ اب ہماری یہ کیفیت ہے تو جو فزیکلی وہاں حاضر ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں، اللہ اللہ اللہ، سپرد کر چکے ہیں، ان کی کیفیات تو وہاں وہ بیان نہیں کی جا سکتی، جی ہاں وہ الفاظ سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس کو بالکل، کہتے ہیں وجدانیات ہیں۔ ہاں کیف اور وجدان کو کہتے ہیں اسے ہیں جو طاری ہوتا ہے بندے پر اور اس کو الفاظ کا پہناوا نہیں پہنایا جا سکتا۔ تو یہ عرفات کا جو میدان ہے، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا بھر کے مذاہب میں یہ منظر، یہ کیفیات، یہ ماحول، یہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام کے ماننے والوں کو یہ خاصہ عطا فرمایا ہے، اور یہ شوکت اسلام کا دین ہے۔ یہ جو جملہ شوکت اسلام، شوکت اسلام، تو لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے تو ہوں گے نا، غیر مسلم بھی جب اس منظر کو دیکھتے ہوں گے، مسلمان کا تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیات اس کو رلا دیتی ہیں کہ یہ دیکھیں سارے ایک لباس، ایک ترانہ، دوسروں پر بھی اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ صابری صاحب یقیناً میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی روح پرور بات ارشاد فرمائی، مفتی صاحب نے جہاں تک پہنچائی۔ قرآن شوکت اسلام کا جو لفظ مفتی صاحب، وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ابھی اپنے آیا مبارکہ پچھلی گفتگو میں تلاوت کرنے کے ساتھ اس میں اگلی آیت میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج میں آنے کے جو مقاصد ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ امت مسلمہ وہاں حاضر ہو کر اپنے منافع اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان کو منافع ہم نے کیا کیا عطا کیے ہیں، دین کے، دنیا کے، آخرت کے، اللہ، روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے۔ ابھی وجد کی بات کر رہے تھے، روح کی بات کر رہے تھے، وہ سارے جو منافع فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اللہ اکبر۔ اور یقیناً جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو اسلام کے شاعر ہیں، ہمارے مظاہر ہیں اللہ کی عبادات کے، اور خاص طور پہ عرفات کے اندر جو ہماری حاضری ہے، اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں تاریخ اسلام میں کہ کتنے لوگ غیر مسلمان ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ منظر دیکھ کر کہ یہاں پر وہ اونچ نیچ والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر وہ امیر غریب کا جو فرق وہ مٹا دیا جاتا ہے، نہ یہاں پہ رنگتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ یہاں تہذیبیں دیکھی جاتی ہیں، یہاں دیکھا جاتا ہے تو جذبہ دیکھا جاتا ہے، واہ واہ، دل دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت دیکھی جاتی ہے، کیا بات، رحماؤ بینہم، آپس میں جو رحمت محبت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب، گناہوں کا یہ تو ایسے ہی ہے کہ گناہوں کا ڈھیر لے کر آؤ اور وہ وہاں پھینک دو اور رب کی رحمتیں سمیٹ کے چلے جاؤ، یہ تو مقصد ایک ایسی دعوت ہے۔ تسلیم بھائی، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، شوکت اسلام کے حوالے سے ذرا دیکھیں نا، یہ اتحاد امت کا سب سے بڑا اجتماع ہے جی ہاں، کہ آج نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، آج نہ کوئی حنفی ہے، نہ کوئی مالکی ہے، نہ کوئی شافی ہے، نہ کوئی حنبلی ہے، نہ کوئی پاکستانی ہے، نہ کوئی عراقی ہے، مقلد غیر مقلد کے باس ہے قبلہ شاہ جی، آج تو کوئی ایسی باس باقی نہیں ہے، نہ آج کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے، سب ضیوف الرحمن اور عباد الرحمن ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری وہاں جانے کی، اور اسلام کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ اور میدان عرفات کو عرفات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق شاید حشر کا اجتماع بھی اس میدان میں ہوگا، اور اسی کیفیت میں ہم سارے وہاں حاضر ہوں گے، اور وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کے علاوہ اس دن ہماری کوئی اور نسبت معتبر نہیں ہوگی۔ لہذا یہی چیز ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں اور سال کے باقی 11 مہینوں میں سارے ایام میں بھی شامل کرنا چاہیے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا جو عملی مظہر ہمیں نظر آتا ہے وہ حج کا یہی اجتماع۔ بہت اچھی بات، بہت، اور آج کے دن میں یہ خاص پیغام جو ہے نا، یہ اور یہ ہم سب علماء کی جانب سے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ وہاں پر جتنے اکٹھے ہیں وہ سب اللہ کے بندوں کی حیثیت اپنے آقا کے امتی بن کر وہاں پر پیش ہوئے ہوئے ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے وہاں پیش ہوئے ہوئے ہیں۔ کاش یہ کیفیات ہمیں پوری دنیا میں نصیب ہو جائیں کہ ہم ایک آقا کے امتی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح
ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں. یہ سبق ہی تو لینے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں جی. جی ہاں جی ہاں. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. آپ نے فرمایا الغازی والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ سألوہ فآتاہم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جتنے ہوتے ہیں نا غازی، ابھی جو ہماری فوج نے جہاد کی، یہ سب غازی ہیں جو سلامت رہے. فرمایا جو غازی ہیں اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والے اور میرے اللہ کے گھر کے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، یہ سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو بلایا تھا دعوت دے کر، انہوں نے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھتے وہاں پہ پہنچے. پھر جو یہ مانگیں گے نا وہاں پر آتاہم، اللہ ان کی جولیاں بھر دے گا. تو یقیناً ہم نے وہاں سے جولیاں بھر کے لانی. آج کے دن خاص دعائیں بھی ہیں. ہم اللہ کریم ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محترم اور محسن ہیں، جنہوں نے دین گھر گھر پہنچانے کے لیے یہ ایک ٹیلی ویژن چینل لوگوں تک مہیا کیا ہے. اور اس سے پچھلے برسوں میں دین کی کس طرح خدمت ہوئی ہے. حاجی عبدالرؤف صاحب، ان کے لیے بھی خاص دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. ان کا ایک پسندیدہ کلام ہے، بلکہ ان کی فرمائش بھی ہے، اللہ کرم اللہ کرم. اور اس وقت ہر ایک کی صدائی یہی ہے. بسم اللہ. صحیح کہا آپ نے. بسم اللہ. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك